بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالی اولاد دے تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے۔ پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے۔ اگر اس نے اس میں کوتاہی کی اور شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پرواہی سے اس کی شادی کا بندوبست نہیں کیا اور وہ اس کی وجہ سے حرام کام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داد و دہش میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معاملہ کرو۔ اگر میں اس معاملے میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں یعنی لڑکیوں کو ترجیح دیتا، یعنی مساوات اور برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ دیا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ گود میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کر دیا ہے۔ بعض روایات میں بجائے غلام کے باغ ہبہ کرنے کا ذکر ہے۔ بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اوروں کو تو نہیں دیا، صرف اسی لڑکے نعمان کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ تو ٹھیک نہیں، اور فرمایا کہ اس کو واپس لے لو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سب اولاد یکساں طور پر تمہاری فرمان بردار اور خدمت گزار بنے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں پیارے رسول، یہ تو ضرور چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر ایسا نہ کرو کہ ایک کو دو اور دوسروں کو محروم رکھو۔ اور نعمان بن بشیر ہی کی ایک دوسری روایت میں یہی واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میرے والد نے میری والدہ کے اصرار پر میرے لیے کچھ ہبہ کیا تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا کہ میں جب خوش اور مطمئن ہوں گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہبہ کا گواہ بنا دو گے۔ چنانچہ میرے والد نعمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیوی عمرہ بنت رواحہ سے میرا جو بچہ نعمان ہے میں نے اس کے لیے کچھ ہبہ کیا ہے۔ تو اس کی ماں نے مجھ سے تاکید کی ہے کہ حضور کو اس کا گواہ بنا دوں اور اس طرح حضور کی منظوری بھی حاصل کر کے ہبہ کو پکا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اپنے اور بچوں کے لیے بھی اتنا ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، اوروں کے لیے تو نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، یعنی خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا سلوک کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمانے پر والد صاحب نے رجوع کر لیا اور ہبہ واپس لے لیا۔ اور ایک روایت میں ہے حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ میں بے انصافی کے معاملے کا گواہ نہیں بن سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں یا 2 ہی بیٹیوں یا بہنوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پھر ان کا نکاح بھی کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔